بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 96 اور 97 آج پڑھنے سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 4، اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر ایک کلام کرتے وقت اس سے ڈرتا رہے، ہر ایک کلام کرتے وقت اس سے ڈرتا رہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت ہی ذکر کرو، اللہ کا بہت ہی ذکر کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی بات ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم بھلائی حاصل کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم بھلائی حاصل کرو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے اسی کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے اسی کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ لیکن یہ عام احکام ہے، لیکن یہ عام احکام ہے، ان میں طریق عبادت کا ذکر نہیں، ان میں طریق عبادت کا طریقہ کا ذکر نہیں ہے، ان میں طریق عبادت کا ذکر نہیں۔ سرکار ہمارے مال و دولت کی چور چکاروں سے حفاظت کرتی ہے، سرکار ہمارے مال و دولت کی چور چکاروں سے حفاظت کرتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے سڑکیں بناتی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے سڑکیں بناتی ہیں، مدرسے اور ڈاک خانے کھولتی ہیں، مدرسے اور ڈاک خانے کھولتی ہیں، مقدمے فیصل کرنے کو عدالتیں مقرر کرتی اور ظالموں کو سزا دیتی ہے، مقدمے فیصل کرنے کو عدالتیں مقرر کرتی اور ظالموں کو سزا دیتی ہے، اسی واسطے ہم اس کا حکم مانتے اور اس کے شکر گزار رہتے ہیں، اسی واسطے ہم اس کا حکم مانتے اور اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ جب کوئی حاکم ملتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پاس جانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اس کے پاس جانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ وہ جس بات کا حکم دے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ جس بات کا حکم دے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مینا برسے یا آندھی چلے، مینا برسے یا آندھی چلے، کڑاکے کی سردی ہو یا گرمی، کڑاکے کی سردی ہو یا گرمی، بھوک لگے یا پیاس، مال خرچ
کرنا پڑے یا سفر میں جانا ہو، مال خرچ کرنا پڑے یا سفر میں جانا ہو، کسی بات سے دریغ نہیں کرتے، کسی بات سے دریغ نہیں کرتے، اور جس طرح بنے اس کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، اور جس طرح بنے اس کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، پھر اس ساری سرکاروں سے بڑی سرکار، سارے حاکموں سے بڑے حاکم، کل بادشاہوں کے شہنشاہ کے دربار کی حاضری، پھر اس ساری سرکاروں سے بڑی سرکار، سارے حاکموں سے بڑے حاکم، کل بادشاہوں کے شہنشاہ کے دربار کی حاضری اور اس کی رضامندی حاصل کرنی کیسی ضروری ہے، اور اس کی رضامندی حاصل کرنی کیسی ضروری ہے۔ بے شک اس کی درگاہ میں مشرف ہونے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جان جائے یا مال خرچ ہو، ہرگز دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اس کی درگاہ میں مشرف ہونے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جان جائے یا مال خرچ ہو، ہرگز دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس امر کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، بلکہ اس امر کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، ضرور اٹھانی چاہیے، ضرور اٹھانی چاہیے، لیکن اس کا بڑا فضل و کرم ہے، لیکن اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ ایسی باتوں سے خوش ہو جاتا ہے، کہ وہ ایسی باتوں سے خوش ہو جاتا ہے جن سے ہمیں چندہ تکلیف نہیں ہوتی، جن سے ہمیں چندہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک عبادت ہے، ان میں سے ایک عبادت ہے جو 4 طرح سے کی جاتی ہے، جو 4 طرح سے کی جاتی ہے۔ اول نماز، دوم روزہ، سوم زکوٰۃ، چہارم حج۔ اول نماز، دوم روزہ، سوم زکوٰۃ، چہارم حج۔ پھر سے دیکھیں ایک بار پورا سبق۔ اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر ایک کلام کرتے وقت اس سے ڈرتا رہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت ہی ذکر کرو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم بھلائی حاصل کرو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے اسی کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ لیکن یہ عام احکام ہیں، ان میں طریق عبادت کا ذکر نہیں۔ سرکار ہمارے مال و دولت کی چور چکاروں سے حفاظت کرتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے سڑکیں بناتی ہیں، مدرسے اور ڈاک خانے کھولتی ہیں، مقدمے فیصل کرنے کو عدالتیں مقرر کرتی اور ظالموں کو سزا دیتی ہے۔ اسی واسطے ہم اس کا حکم مانتے اور اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ جب کوئی حاکم ملتا تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پاس جانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، وہ جس بات کا حکم دے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مینا برسے یا آندھی چلے، کڑاکے کی سردی ہو یا گرمی، بھوک لگے یا پیاس، مال خرچ کرنا پڑے یا سفر میں جانا ہو، کسی بات سے دریغ نہیں کرتے، اور جس طرح بنے اس کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس ساری سرکاروں سے بڑی سرکار، سارے حاکموں سے بڑے حاکم، کل بادشاہوں کے شہنشاہ کے دربار کی حاضری
اور اس کی رضامندی حاصل کرنی کیسی ضروری ہے۔ بے شک اس کی درگاہ میں مشرف ہونے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جان جائے یا مال خرچ ہو ہرگز دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس امر کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو ضرور اٹھانی چاہیے۔ لیکن اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ ایسی باتوں سے خوش ہو جاتا ہے جن سے ہمیں چنداں تکلیف نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک عبادت ہے جو 4 طرح سے کی جاتی ہے: اول نماز، دوم روزہ، سوم زکوٰۃ، چہارم حج۔